نحمدك يا من شرح صدورنا وإياك نصلي وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز پہلے غفلت پہ تیری ہستی رہی پہلے غفلت پہ تیری ہستی رہی تیری جنت اس قدر سستی رہی حضرات کرام اور حضرات زیر نشا آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں مذہبی اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں اور اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ ہوا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ مجھے صرف اتنا بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دور کوئی امت کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہوا مسلمان بھائیوں نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرض کرتی ہے کون متقی ہے کون شکی ہے کون شیطان ہے کون مسلمان ہے آج تو لوگ اس کو بڑی مانتے ہیں اس کی تعویذ سے لوگوں کو آرام ملتا ہے آج تو لوگ اس کو اللہ والے مانتے ہیں جو غیر کی باتیں بتلاتا ہے آج تو لوگ اس کو پیر مانتے ہیں جو عورت کو بولنے کا پیدا ہونے کی مشاقت دیتا ہے لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں اور ان کی پہچان کیا ہے تم کس کو مانو گے ابدال کون ہے امام کیسا ہوتا ہے یہ جو کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان سے جا کر لائے ہیں اگر اس پر کوئی پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ پیر بھی بن سکتا ہے اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے قطب ابدال بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا جبہ مبہ پہننا داڑھی رکھنا کچھ کام کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے اولاد کی تربیت کرنے والوں اور تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جاؤ صادق المصدوق رحمت للعالمین نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دیا جائے جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ترک الصلاۃ کی صورت میں اس کی پڑھائی کی جائے امام سلیمان غطابی اپنے وقت جلیل القدر عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر حدیث دلالت کرتی ہے کہ بچہ اگر اس حال میں بالغ ہوا کہ نماز نہیں پڑھتا ہو تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے آج کے دور میں تو پہلے بچوں کو پیار میں نگاہ دیتے ہیں بعد میں شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ نمازی بنو اپنے متعلقین کو نماز کی طرف بلاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی ان کی حالت یہ تھی کہ چہرہ زخم ہو رہا تھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی میں برباد ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے معلوم کرتے ہیں آخر کیا ہوا اس عورت نے بتلایا مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا ہے آپ اللہ سے دعا فرما دیں تاکہ اللہ مجھے معاف فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے یہ تو بتاؤ کیا گناہ ہوا اس عورت نے بتلایا اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور
پیدا ہوا اس کو میں نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر غصہ ہو گئے. اس عورت سے ڈانٹ کر فرمایا کم وقت دور ہو جاؤ, اور لوگوں سے کہا جلدی کرو, اس کو یہاں سے جلدی نکالو, کہیں اس کی گناہ کی حسد کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے. وہ عورت مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی. ادھر وہ آسمان اور زمین و مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا. اور اللہ کی رحمت جوش میں آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, اللہ فرماتا ہے تم نے یہ کیا کیا, تم نے ہماری گنہگار بندی کو کیسے کہہ دیا کہ تیرے اس گناہ کا کوئی علاج نہیں, تم نے اس کو کیسے واپس کر دیا, کیا تم ذرا سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں سمجھتے؟ اے موسیٰ یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے. اندازہ کرو کتنا سخت گناہ ہوگا نماز چھوڑنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے, جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا, جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. اس حدیث کے بعد حضرت ابراہیم تقی رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا. امام مالک, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد علی رحمۃ فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کے گردن پر تلوار مار کر قتل بنا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب کوئی نبی کا امتی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. جب کوئی نبی کا امتی نماز چھوڑتا ہے تو نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں سوارا تھا, ایک بھیا زمین پر گر گیا, زمین نے اس کو پی لیا. جیسا کہ یہ زمین کی خاصیت ہے 1 ملین لوگوں بھیا کی ایمانی فراست کو دیکھو اور کتنے عدل و انصاف والے حکومت ہوگی. بھیا کا مقدمہ لے کر حضرت عمر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور زمین کے اندر گھس دینے کی شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچلی کر دیتے ہیں اور بھیا سے کہتے ہیں اے بھیا اماں اس کاغذ کو لے جاؤ جہاں تمہارا دل گیا ہے, اس کاغذ کو باہر رکھ دو. بھیا کی کاغذ کو باہر رکھ دی. وہ کاغذ بڑھیا ہوا اور زمین میں پھنسی اور زمین کا اور زمین نے فوراً دل اگل دیا. لوگوں نے بڑا تعجب کیا آخر اس کاغذ میں کیا ہے کہ زمین لرز گئی اور زمین کانپنے لگی. لوگوں نے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا اے زمین یا تو پوری اپنا کا دل واپس کر, نہیں تو تیرے اندر میں کسی بے نمازی کو دفن کروں گا. کہ بے نمازی سے زمین اس قدر ڈرتی ہے, کہ بے نمازی سے زمین اس قدر ڈرتی ہے کہ کہیں میرے اندر بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت نہ آ جائے. تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ فی الاسلام